ہاں یہ زندگی اب کیا اس میدان میں جمع ہونے کا مقصد اے اللہ ہماری پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اب تو ہماری زندگی کا مقصد اعلاء کلمت اللہ، اے اللہ تیرے دین کی طرف بلانے کے لیے، تیرے دین پر چلانے کے لیے، راستے میں نکالنے کے لیے اب ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے. اسی لیے اس امت کو خیر امت قرار دیا گیا کہ تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اعزاز ہے اس امت کے لیے کہ اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا، اور اس کے سبب کیا ہے؟ اخرجت للناس، کہ تم کو سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا. اور وہ نفع رسانی والا کام کیا ہے؟ دعوت والا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. یہ ایک امتیازی شان ہے اس امت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس بات کو چاہے کہ یہ شرافت اور اعزاز وہ اس کو ملے تو جو اللہ نے شرط لگائی ہے اس کو پورا کرے. اسی لیے اس امت کے لیے بعثت کا لفظ، پہلے علماء کرام بڑے پریشان کہ دعوت والے کہتے ہیں بھئی تم مبعوث ہو، تمہیں بھیجا گیا ہے، لیکن پھر علماء کی طرف سے جواب آیا کہ تو حدیث میں آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثتم، یہ بعثت کا لفظ جو پہلے انبیاء کو تو نبی نبوت اور رسالت دے کر اس دعوت والے کام کے لیے بھیجا جاتا تھا، لیکن اس امت کو ختم نبوت کی وجہ سے امت ہوتے ہوئے یہ بھی مبعوث ہے. بعثتم میسرین، تم تو اللہ کے دین کو اس کے فضائل اور اللہ کی طرف سے انعامات اتنے زیادہ ہیں کہ جو اس میں مشقت ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کہ نفع اور جو ہے فائدے کو دیکھ کر بڑی سے بڑی مشقت آسان ہو جاتی ہے. وہ تو دنیا کے نفع کو دیکھ کر، یہ تو اللہ کی رضا ہے، جنت کی نعمتیں ہیں اور ہدایت کا پھیلنا ہے، کتنی بڑی دولت ہے. اس لیے فرمایا تمہیں بعثتم میسرین، فضائل اتنے بیان کرو اور اللہ کے انعامات کو اتنا بیان کرو کہ بالکل آسان ہو جائے. وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اور مشکل بتلا کر بھئی دین یہ کام تو بڑا مشکل ہے، اس پر چلنا تو بڑا مشکل ہے، اس لیے نہیں بھیجا گیا.